حضور کے پاس جو بندہ آ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور اب دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، اور صرف نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ آپ خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا، رسالت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا، آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ تو پچھلے والے جو انبیاء تھے اور ان کے پاس جب بندہ آ کے معجزہ پوچھتا تھا تو وہ صرف یہ بتاتے تھے ہم یہ دکھا سکتے ہیں، یہ دکھا سکتے ہیں، لیکن نبی کریم رسول بے مثال آمنہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بندہ کوئی آ رہا ہے رسالت کی تحقیق کرنے کے لیے کہ آپ معجزہ دکھائیے، تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ یہ دکھا سکتا ہوں، یہ دکھا سکتا ہوں، یہ معجزہ میرے پاس ہے، بلکہ سامنے والے سے پوچھتے ہیں تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ حضور کے بارگاہ میں اسی طرح ایک دیوانہ حاضر ہو گئے، بدو تھا، اعرابی تھا، حاضر ہو گیا، ہم نے سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جی بالکل ٹھیک بات ہے، ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ نے ہم پر دین کو تمام کر دیا ہے، اللہ نے ہم پر کتاب کو بھیجا ہے، دین مکمل ہو گیا، رسالت مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی۔ عرض کرنے لگا اگر آپ نبی ہیں، کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے تو دکھلائیے۔ میرے آقا نے فرمایا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عرض کرنے لگا اگر یہ درخت جو کھڑا ہے اگر یہ آپ کے پاس چل کر آ جائے تو، یہ درخت جو کھڑا ہے یہ آپ کے پاس چل کر آ جائے تو؟ میرے آقا نے فرمایا میں جا کے نہیں کہتا، تو جا کے بول کہ اللہ کا رسول تجھے بلاتا ہے۔ میں جا کے نہیں کہتا، تم جا کے بولو کہ اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ بدو اعرابی گاؤں کا بندہ اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں۔ راویان حدیث نے یہ بات اپنی کتابوں کے اندر لکھی، وہ درخت حضور کا فرمان سن کر دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، جڑوں کو سمیٹا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور حضور کی بارگاہ میں آج حاضر ہونے کے بعد اس نے کیا کلام کیا یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں اذان سے پہلے پڑھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو اعتراض ہو جاتا ہے، اذان سے پہلے کہاں لکھا؟ میں اذان کے بعد پڑھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک اعتراض ہو جاتا ہے، میں اذان کے بعد کہاں لکھا ہے؟ میں جمعہ کی نماز کے بعد اگر کھڑے ہو کے پڑھ دوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، معترض اعتراض کرتا ہے کہاں لکھا ہے؟ بھائی دیکھو ذرا، شجر درخت بے جان ہے، باتیں نہیں کرتا، سانس لیتا ہے تھوڑی تھوڑی لیکن باتیں نہیں کرتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں جڑیں سمیٹ کر حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں اور پتھروں نے پکارا یا رسول اللہ، ہم سے پوچھنے والے یا رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ پہاڑوں سے پوچھئے کہاں لکھا ہے، درختوں سے پوچھئے کہاں لکھا۔ نبی کی خوشبو اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں اور درختوں میں بسا دیتا ہے، نبی گزرتا ہے انہیں محسوس ہو جاتا ہے۔ جب نبی کی خوشبو پہاڑوں اور پتھروں اور درختوں اور شجر اور حجر میں ہے تو مسلمان تجھ میں کب آئے گی؟ تجھ میں کب آئے گی؟ تو جس میں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ پکارنا شروع ہو جاتا ہے یا رسول اللہ، جس میں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ پکارنا شروع ہو جاتا ہے یا رسول اللہ۔ اب آگے ذرا سنیے، درخت چل کر آیا جڑیں سمیٹتا ہوا السلام علیک یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا دیکھ لیا؟ کہا دیکھ لیا۔ پھر عرض کرتا ہے یہ درخت آ تو گیا، کیا یہ جا بھی سکتا ہے؟ بدو نے کہا یہ درخت آ تو گیا، جا بھی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جس طرح تو نے اسے آنے کا کہا تھا اب جانے کا بھی تو ہی کہہ دے، جانے کا بھی کہہ دے۔ اس نے کہا تم چلے جاؤ ادھر۔ وہ درخت چلتا ہوا آدمی کی طرح اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو گیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھلایا، یہاں معجزہ دیکھا، یہاں ایمان لایا۔